تحفظات کا معاملہ ہے. ہمارے تحفظات ابھی تک تو کوئی اس قسم کے تحفظات نہیں ہیں. ابھی تو ہماری نئی نئی پارٹنرشپ ہوئی ہے ان کے ساتھ اور ہم الائڈ ہوئے ہیں. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ چلتے ہیں. لیکن یقیناً ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں تو ہمیں تشویش ضرور ہوتی ہے. اسی بنا پہ اچھا کامل صاحب، آپ کے نزدیک ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی سے دور چلے جانا زیادہ اہم ہے یا نون لیگ سے قربتیں بڑھنا زیادہ اہم ہے؟ لیکن یہ پارٹی ٹو پارٹی تعلقات جو ہیں وہ ہر پارٹی کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اپنی مشاورت کے عمل سے گزر کر وہ فیصلے کرتی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ذاتی تعلقات کے اندر شائستگی، رواداری اور تعلقات کو اس نہج پہ رکھنا کہ قومی ایشوز کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جائے اور بات چیت کے ساتھ آگے بڑھا جائے تاکہ قوم اور عوام کے مفاد کے اندر فیصلے ہوں اور عوام کو ڈلیور کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس اسٹیج کے اوپر ہم حکومت میں شامل ہوئے ہیں یہ وقت ہی عوام کو ڈلیور کرنے کا اور ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ڈلیور کیا جائے. اور ہمارا پرزور مطالبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی جاری و ساری ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ عوام کو کے مسائل دور کرنے کا ہے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں جو رویہ میاں نواز شریف کا چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کمپین. اچھا کامل علی آغا صاحب، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ایک پوائنٹ دیا کہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. زعیم قادری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. قاف لیگ جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی غالباً لندن جا رہے ہیں تو وہ بھی کچھ ملاقات ہوگی وہاں پر کوئی شیڈیول ہے الطاف حسین صاحب سے؟ نہیں جی، وہ تو ان کا سرکاری دورہ ہے، اس میں انویسٹرز کانفرنسز ہیں اور جو بڑے انویسٹرز ہیں یو کے ان کے ساتھ انٹر ریاکشن ہے. کچھ جو کہ وہاں میں لوکل اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے پنجاب میں انویسٹمنٹ کے لیے. کچھ ہماری اینٹی ٹیررسٹ پہ موومنٹ جو ہے ہماری ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان پہ ڈسکشنز ہونی ہے. تو اگر یہ میرا ذاتی خیال ہے ملاقات تو ضرور مطلب دیکھیں اگر کرنی ہے تو وہ ہو بھی سکتی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ بات جو ہے یہ چل رہی ہے آگے. ابھی تک اس کا شیڈیول تو نہیں ہے لیکن عرض صرف یہ ہے کہ یہ تمام فیصلے تو بہرحال متحدہ کو کرنے ہیں کہ انہوں نے فیوچر میں کس طرف اور کس طرح نظام کو لے کے چلنا ہے. جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ برسوں کا قصہ ہے. وہ 3.5 برس میں یقیناً کئی بار ایسا موقع آیا کہ متحدہ جو تھی وہ انہوں نے بجٹ پہ پری بجٹ اور پوسٹ بجٹ اپنی اس میں انپٹ دی لیکن اس پہ بھی دھیان نہیں دیا گیا. بہرحال یہ ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے ان ڈیو کورس. تو ان کی سوچ اور آپ کی سوچ ملتی ہے بالکل ایک کسی ایک نقطے پر ملتی ہے؟ یقیناً ملے گی جی، کیوں نہیں ملے گی. اب دیکھیں نا جو ایٹیٹیوڈ ان کا جی ایس ٹی پہ تھا، جو ایٹیٹیوڈ ان کا کیری لوگر بل پہ تھا، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ڈرون حملوں پہ الطاف حسین صاحب نے بات کی، تو یہ سب ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی آئیڈینٹیکل ہے. بہت سی چیزیں کامن ہیں، بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے. تو جو چیزیں کامن ہیں اگر وہ منیمم پاسبل ایجنڈے پہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جائے اور وہ یہ بات کیٹیگوریکلی کرے کہ یہ نیشنل ایشوز بہرحال گورنمنٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. اور جب آپ دیکھیں گے جب سپریم کورٹ کے کیسز کی امپلیمنٹیشن کا وقت آیا اس وقت بھی الطاف حسین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. 18th امینڈمنٹ پہ بھی NFC ایوارڈ پہ بھی سب لوگ اکٹھے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 25 30 نکات پر آپ کا اتفاق ہے تو تمام باتوں پر اتفاق ہو. اپوزیشن جب اکٹھی بیٹھے گی وہ مل کے نیشنل اسمبلی میں چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ منیمم پاسبل ایجنڈا. یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے آنے سے اپوزیشن اگر ایم کیو ایم آ جاتی ہے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ پھر آپ کے نزدیک مضبوط ہو جائے گی؟ جی یقیناً اپوزیشن پہ میرا خیال تو اب آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپلیکیشن دے دی ہے نیشنل اسمبلی میں. تو اگر یہ آئے ہیں ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے بھی ڈیلیبریشنز ہوں گی. ہمارے لوگ بھی بیٹھیں گے، یہ بھی بیٹھیں گے، دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھیں گی اور پھر ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو چلایا جائے گا اور پھر جو امپورٹنٹ ایشوز ہوں گے اس میں مل کے انشاءاللہ فیصلہ کیا جانا چاہیے. فردوس صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے پاس دوبارہ لائن پر آ گئی ہیں. فردوس صاحب جی، زعیم قادری صاحب فردوس صاحبہ لائن پر آ گئی ہیں، ان کی طرف جاؤ. صاحبہ جی
جی 15 منٹ سے آپ نے ہولڈ کروا کے اگر آپ بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ کہا یہ گیا تھا کہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں. جی آپ فرمائیے. جی بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں میں نے گفتگو سنی ہے اپنے آنریبل پارٹیسپینٹس کی. بات یہ ہے کہ جس پہ بیٹھے یہ پولیٹیکل پارٹی، ہماری خواہش جو ہے وہ حکومت کی خواہش میں یہ اولین ترجیح ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اتحادی کے طور پہ جس طرح ہم مل کے کام کر رہے تھے ہم اسی کی کنٹینیوٹی کریں، اور سیاسی استحکام اس وقت موجودہ حالات میں اشد ضروری ہے آپ کے معاشی استحکام کے لیے. اور کراچی جو پاکستان کی شہر ہے ہم چاہیں گے کہ اس کے اندر سیاسی استحکام آئے کیسے؟ دیکھیں عوام تو چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے، لیکن آئے کیسے؟ کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر جو عوامی ایشوز ہیں وہ کیسے پوچھ چلے جاتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے. پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے گیم ہے. پالیٹکس کے اندر ہر پارٹی اپنا پولیٹیکل مفاد دیکھتی ہے، لیکن بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم پولیٹیکل مفادات سے نکل کے اس وقت ملکی مفاد کو دیکھیں. اصل بات یہی ہے کہ عوامی مفادات کو کون دیکھے گا؟ جو ہیں ایم کیو ایم کی جو ریزرویشنز ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں جو اوورآل ان کا ایز اے پولیٹیکل فورس ایک انریسٹ ہوا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے استعفے جو ہیں ان کی پروونشل اسمبلیز کا ڈیسیژن ہے، ادھر پارلیمنٹ کے اسپیکر کا ہے، سینٹ کے چیئرمین کا ہے. اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گی کہ وہ کیا اس حوالے سے اچھا ٹھیک ہے. مرکز میں کب تک جو ہے وہ استعفے منظور کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ اسپیکر کی اسپوکس پرسن تو میں نہیں ہوں، یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ کب اور کس وقت جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کریں. لیکن میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بچھڑے ہوئے دوستوں کا کوئی ملاپ ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ایم کیو ایم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو الائنس کر کے مختلف ادوار میں تجربات کیے ہیں تو وہ تمام جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں سیاسی وہ ان کو ان کے سامنے ہے. تاریخ دوبارہ جو ہے وہ دہرائی نہیں جا سکتی. تو یہ بھی ان کا استحقاق ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کہاں بیٹھنا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے موجودہ حالات میں کیا آپ پاکستان کو جس اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اس میں ایم کیو ایم کا جو کردار رہا وہ اس کردار کو کس انداز میں آسان طریقے سے ادا کرے گی، اور عوام کی توقعات ہے ان سے یقیناً وہ اپنے عوام کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ آپ کا فردوس عاشق اعوان صاحبہ. خواجہ صاحب بات آپ نے پوری سنی ہے. بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ جو ایم کیو ایم حکومتی چینل دیکھ رہی ہے ایک اس پر بہت بڑا انتظار فرمائیے لکھا ہوا ہے؟ نہیں ایسے دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے حکومتوں میں شمولیت اختیار کی، کہیں 18 ماہ کہیں 20 ماہ 11 ماہ اس طرح کے ہمارے الائنسز رہے، ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ رہے. لیکن بڑے واضح طور پہ ہم آپ سے کہتے ہیں ہمارا حکومتوں کے ساتھ دو وجہ سے، ایک تو ہم کسی کے پاس جاتے نہیں کہ ہمیں خدا کے واسطے حکومت میں شامل کر لیں، اور جب ہم حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ بالکل نیک نیتی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسرا اہم بات یہ کہ ہم مینڈیٹ کو تسلیم کرنا جانتے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، یہ ہماری بنیاد ہے. 15 اپریل 2008 کو قائد تحریک نے پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو کے جب ہم حکومت میں نہیں تھے کہ ہم سب کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں صرف میں گزارش یہ کروں گا کہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. ہم نے 3.5 سال آپ سے یہ سوال سنا کہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اتنے ساتھی آپ کے شہید ہو گئے، آپ کا ایم پی اے شہید ہو گیا، حکومت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آر جی ایس ٹی لگ رہا ہے، یہ میڈل یہاں سجائے نا سر، یہ میڈل آپ نے سجائے ہیں، یہ میڈیا نے سجائے، ناقدین نے سجائیں، تجزیہ نگاروں نے سجائیں، اور پھر ہم بارہا چیختے رہے کہ دیکھیں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف. ہم سب سے بڑی لبرل پاورفل ڈسپلن پولیٹیکل پارٹی ہیں پوری دنیا کے سامنے. پاکستان میں ایم کیو ایم سے بڑی ڈسپلن پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تیسری بڑی قومی جماعت ہے. ہم اس ملک کے استحکام کے لیے اپنی تمام انڈیویجول مینیفیسٹو سے بڑی بڑی چیزیں ہم نے بالائے طاق رکھ دی، منسٹریاں ہم نے سائیڈ میں رکھ دی، ٹرانسفر پوسٹنگیں جاب فنڈ ہیں نہیں ہیں،
کراچی کا 2 بلین رہ گیا, 284 بلین کے اوپر کراچی دنیا کا 12واں شہر تھا, 2 ارب روپے سالہ. ہم نے سب کچھ تو کمپرومائز کر دیا, اپنی جانیں دے دی. اب اس کے بعد ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اب کشمیر میں بھی آپ نے ہمیں جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا, وہ تو ہم تو حیران ہیں, ہم تو یہ پریشان ہیں کہ یہ سازش ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ خود ہمارے دوستوں کے خلاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں دیکھیں. اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی اگر ہم آج اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو شرط یہی ہوگی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کریں, ہم کوئی اس میں زمونے نہیں جا رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو گرینڈ الائنس ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلم لیگ نون ہے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیونکہ یہ نمائندے نہیں ہیں تو انہوں نے یہ تبصرہ فرمایا, یقیناً آپ ان سے پوچھیں. ہم اپنی اسپرٹ میں رول وہی ادا کریں گے جو 3.5 سال سے ادا کر رہے ہیں سلمان بھائی. ہمارا رول وہی ہے, ہمارا سٹینڈ وہی ہے. اسی طرح وڈیروں جاگیرداروں کو آج کل بھی للکار رہے تھے, آج بھی للکاریں گے. RGST پہ آج بھی قائم ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آج بھی قائم ہے. کسی پارٹی کو جوائن کرنے ہٹنے مخالفت ہوگی وہ نون لیگ کی جانب سے ہوگی ان ایشوز کے اوپر. دیکھیں ہم ڈیبیٹیبل فورم چاہتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ہمارے ساتھ بات کریں, قائل ہو جائیں, ان ایشوز کے اوپر. جیسے بہت سارے ایشوز جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک جیسے ہیں, اس پہ ہم متفق ہیں, اس کی کوئی بنیادی ہم راہ نکالیں. یعنی ماضی کی جو باتیں ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, ہارش زبان استعمال کرنا, وہ تو چلیں ٹھیک ہے, اب یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ سکیں گے لوگ. شاید ہم امید کریں کہ آئندہ اس طرح کم از کم میڈیا کے فورم پہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. بات یہ ہے کہ یقیناً دونوں طرف سے یہ بات ہوئی جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, ماضی کی بات, تلخیوں کی بات کر رہے ہیں, دونوں طرف سے وہ بات ہوئی. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں ذاتیات تک تو ہوگا, لیکن اس کا امپیکٹ نیشنل جو اپوزیشن ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں, یہ جمہوری اصول ہے. بات یہ ہے کہ اگر مجھے خواجہ صاحب کے ساتھ یا خواجہ صاحب کو مجھ سے کوئی مطلب کسی لیول پہ کوئی گفتگو ہے تو میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مولڈ کر کے بالکل اس کو اس طرح نہیں لے کے جا سکتا. ہم ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں نا, فیصلے پوری پولیٹیکل پارٹی کرے گی, قائدین کریں گے, بیٹھیں گے, بات ہوگی, منیمم پاسبل ایجنڈاز ڈیسائیڈ ہوں گے. تو میرے خیال میں ماضی کی باتیں جو ہیں ان پہ بات نہ کریں. اگر ایک پازیٹیو, ہارڈ, سٹرونگ اور بیک بون والی اپوزیشن موجود ہوگی, اس کا فائدہ جمہوریت کو بھی ہوگا اور قوم کو بھی ہوگا, MQM کے ووٹرز کو بھی ہوگا, PMLN کے ووٹرز کو بھی ہوگا. اور یہ بات میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ کوئی بھی کسی میں ضم نہیں ہونے جا رہا. یہ تو ایک اپوزیشن ہے, ہماری جماعت کہ وہاں پہ ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ وہ اپوزیشن کا حصہ بہرحال ہے. اگر وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوں تو پھر تو یقیناً سچویشن یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر جب ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے گی تو یہ ہمارا جمہوری فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں, ان کے ایٹیٹیوڈ کا خیال رکھیں, ان کی بات کو سنیں اور مل بیٹھ کر ایک ایسا جو باتیں آپ کر رہے ہیں یقین جانیں یہ بہت پازیٹیو باتیں ہیں اور بلکہ قوم کو بھی ہو. جی یہی بات کہ جو قوم کی آپ بات کر رہے ہیں پازیٹیو باتیں ہیں اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ باتیں کر کے واقعی ہمیں ماضی کو بھلا دینا چاہیے, اور پاکستان کے عوام اچھے ہیں جو واقعی ماضی کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. فائنل ورڈز میں آپ سے لوں گا. ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ 2013 میں غالباً وزیر اعظم جو ہے وہ MQM کا ہوگا. بالکل, MQM اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ غریب متوسط طبقے کو جس طریقے سے اسمبلیوں میں ہم منتخب کر کے بھیج رہے ہیں, ہماری تعداد پہلے 11 تھی, اس کے بعد 13 ہوئی, پھر اس کے بعد ہم 19 پر آئے, پھر آج 25 پر ہیں, اسی طرح صوبائی میں آج 51 پر ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں پورے پاکستان سے, صرف MQM نہیں بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی صفوں میں میزیں کرسیاں لگانے والے غریب اس کارکن کو ٹکٹ دیں جو 20-20, 25-25 سال لیکن اس کے لیے انتخابات لڑنا ضروری ہے نا. اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو پھر انتخاب لڑے گا کون؟ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ دھونس دھاندلی کے ساتھ 2 سیٹوں پہ سے بھی 1 سیٹ دے دو, 1 سیٹ لے لو. تو ہم نے جواب میں تحفے میں 14 منسٹریاں, 1 مشیری, 1 اسپیشل اسسٹنٹ اور 1 گورنرشپ پلیٹ میں رکھ کے سجا کے دے دی کہ انجوائے کریں فل فلیش. اب دیکھتے ہیں یہ کہ انجوائے جو ہے وہ حکومت کرتی ہے یا پھر عوام کرتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ خواجہ صاحب. زعیم قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سیاسی میدان میں ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کا بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان نے سائنسی میدان میں ایک بہت بڑی ترقی کی ہے, ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.